अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको ख़बरें तो मिल रही हैं और इस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी विक्ट्री स्पीच कर चुके हैं और विक्ट्री स्पीच टोटल 63 उम्मीदवारों के साथ 63 नशिस्तों के साथ उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 91 है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं 50 नशिस्तें हासिल की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 2 नशिस्तें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं, मुस्लिम लीग ज़िया ने 1 नशिस्त हासिल की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 12 नशिस्तें हैं और इन सब नशिस्तों को मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि 224 जो आउट ऑफ 265 हैं 224 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर नवाज शरीफ साहब ने ये दावा किया है और ऐलान किया है कि हम सबको दावत देते हैं, आए ज़ख्मी पाकिस्तान को तंदुरुस्त करने के लिए मिलकर बैठते हैं और जिनको भी मैंडेट मिला है उन सब के मैंडेट का एहतराम करते हैं, पार्टी हो या फ़र्द वाहिद या आज़ाद, सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो आसिफ अली जरदारी से जाकर मुलाकात करें और हुकूमत साजी के लिए मामला तय करें। लेकिन रुकिए, आपने सिर्फ 2 दिन पहले तक आसिफ जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का जारहाना रवैया देखा, जिसमें बहुत क्लियर कट अंदाज में बिलावल भुट्टो भी और आसिफ अली जरदारी भी बहुत सख्त मुखालफत कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की। और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हल्के ये समझ रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके आगे बढ़ती है तो पंजाब को एक दफा फिर कुर्बान करना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब इस वजह से कमजोर हुई है कि उसने इत्तेहाद की सियासत की है और ये कहीं तय कर दिया गया था कि सिंध पीपल्स पार्टी का और पंजाब मुस्लिम लीग नून का, और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर होती रही है। एतजाज एहसन और दीगर पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा, उनमें कमर ज़मान कायरा और दीगर चौधरी मंजूर वगैरह भी शामिल हैं, वो हमेशा ये बात करते रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की मसालेहाना पॉलिसीज़ की वजह से पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई है और तहरीक इंसाफ को भी जगह इस वजह से पंजाब में मिली है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर मुतहर्रिक सियासत करना बंद कर दी थी। ये एक बड़ी बुनियादी वजह बनी है। और इससे पहले भी आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में इकट्ठी हुकूमत कर चुकी हैं, जो कुछ महीने ही आपस में इकट्ठी रह सकी थी और उसके बाद दोबारा उन्हें अपोजिशन बेंचों की तरफ रुजू करना पड़ा। फिर पीडीएम के दौर में आपस में इकट्ठी हुकूमत की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तरह तरह के गिले शिकवे किए, इंतखाबी निशान तीर हाथ में उठाकर उन्होंने सारे तीरों का रुख और तीरों की बारिश मुस्लिम लीग नून के ऊपर की। तो अब सब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप इंतखाबात के लिए क्या हमें गोलियां दे रहे थे, क्या अब आप आपस में इकट्ठे होकर सियासत करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये बात है। तो मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल दिखाई दे रहा है कि हाँ, अगर कोई कौमी हुकूमत टाइप कोई चीज़ बनने जा रही है, कोई बांग्लादेश मॉडल बनने जा रहा है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि वो जो 10 साल वाली बातें हो रही हैं, तब तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार, जमीयत उलमा इस्लाम और बाप पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUIF और बाकी जो जमातें हैं वो इकट्ठी बैठ सकती हैं। लेकिन इस सूरत हाल में मुझे बहुत ही को मुश्किल दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में इकट्ठे बैठेंगे और आगे चल सकेंगे। हाँ, इम्कान इस बात का मौजूद है कि इस वक्त आज़ाद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 91 आज़ाद जो नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी की जो 50 नशिस्तें हैं, तो ये तकरीबन कोई 150 के करीब नशिस्तें बनती हैं। तो इस पर ये आपस में इकट्ठे हो सकते हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आज़ाद उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, बाप पार्टी, ये सारे मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इस तरह की एक सूरत हाल हो सकती है। और या मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आज़ाद उम्मीदवार, वो आज़ाद उम्मीदवार जो किसी जमात के तहरीक इंसाफ की बैक उन्हें मुयसर नहीं थी, वो आपस में इकट्ठे हो सकते हैं।
میں نے کل آپ کو بتایا تھا جو پاکستانی میڈیا ابھی یہ خبریں بتانا شروع ہوا ہے کہ ان کے آپس میں رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں، رابطے کل سے ہی ہونا شروع ہو گئے تھے، آپس میں رابطے ہوئے، بات چیت ہوئی، اور اس وقت زرداری صاحب رابطوں میں نہیں تھے، لیکن اب زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کا بھی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اور اس وقت آصف زرداری صاحب کل پاکستانی میڈیا یہ مان نہیں رہا تھا، لیکن زرداری صاحب اسلام آباد پہنچے تھے، اور اسلام آباد سے ابھی وہ لاہور پہنچے ہیں، اور وہ رات کو واپس اسلام آباد آئیں گے، اور صبح یہاں جو آزاد امیدوار، یعنی وہ آزاد امیدوار جنہیں تحریک انصاف کی حمایت میسر نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ پارٹیوں کے ساتھ پیغام وغیرہ پہنچائیں گے۔ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ رابطے کا ایک چینل جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی بات چیت کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن لازمی جب تک تحریک انصاف واضح طور پر عمران خان سے انسٹرکشن نہیں لے لیتی، ہدایات نہیں لے لیتی، تب تک وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں بڑی ہی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ سوات میں پولیس نے سیدھی فائرنگ کی ہے، 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، اور وہ لوگ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی پاکستان دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور کئی جماعتیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ انہیں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے شکست خوردہ جو اراکین ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں وہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور نہ صرف الیکشن ہارے، انہوں نے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹس کی، اور اپنے مخالفین تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ امیر حیدر خان ہوتی، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے ٹویٹ کی اور عاطف خان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اب مردان آپ کے حوالے ہے، آپ نے سب کو سنوارنا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سمر ہارون بلور، جن کا بیٹا بھی شہید ہوا اور جن کا خامند بھی شہید ہوا، اور وہ اپنے مخالف کے گھر گئیں اور وہاں اس کو پھولوں کا گلدستہ دیا اور اس کو مبارکباد دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ مانا کہ تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو باہر لانے میں بڑی مستعد دکھائی دی، اور اس نے بڑا بھرپور جدوجہد کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں جو اکثریت ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پنجاب میں اس وقت جو اکثریت ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ تو اب یہ تو صوبوں کے اندر تو یہ سارا کلیئر ہو چکا ہے، اور مرکز میں جو حکومت بنانی ہے مسلم لیگ نون نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور شہباز شریف آج آصف زرداری، فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی سے ملاقاتیں کریں گے، اور نواز شریف نے کہا ہے کہ انہیں مینڈیٹ دیا ہے کہ آج ہی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں۔ اچھا، بڑی ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ NA 128 اون چودھری کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن عدالت نے الیکشن کمیشن کو اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ اچھا، پچھلے ایک جو کیا کہتے ہیں RO ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی صورتحال ہے کہ جو ROs ہیں، ریٹرننگ آفیسرز، وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہوئے ہیں، اور ان میں خوشاب سے ریٹرننگ آفیسر ہیں احمد صہیب اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے، اور استعفے میں لکھا کہ پچھلے 2-3 دن میرے لیے ڈراؤنے خواب کی طرح تھے، انہوں نے کہا کہ مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر پریشر تھا، وہ پریشان تھے، اور ان کے لیے صورتحال بہت ہی زیادہ مشکل تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ آئی ہے کہ بلوچستان سے پہلی بار جماعت اسلامی نے ان کے انجینئر بادینی جو ہیں انہوں نے جعفر آباد سے اپنی سیٹ نکالی ہے۔ صوبائی اسمبلی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف بلوچستان جعفر آباد سے انجینئر بادینی نے اپنی سیٹ نکالی، اور وہ پہلی بار بلوچستان اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے مولانا عبدالحق رکن قومی اسمبلی رہے، لیکن صوبائی اسمبلی کی نشست کبھی نہیں نکالی۔ دوسری حق دو تحریک گوادر سے مولانا ہدایت الرحمان، جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہی ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کی سیٹ جیت چکے ہیں۔ تو 2 سیٹیں جماعت اسلامی کے پاس ہیں بلوچستان سے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان نے سندھ اسمبلی کی نشست جیت لی ہے، وہ سندھ، اور وہ بھی ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جتوایا جا رہا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے کل ایسے وقت میں جشن منانا شروع کر دیا جب باقی ساری پارٹیاں ٹینشن کا شکار تھیں، تو انہوں نے
اپنا جو جشن ہے وہ منانا شروع کر دیا تھا۔ تو بڑے بڑے اپسیٹ بھی ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا سے سیٹ نہیں نکال سکے، پشین سے وہ الیکشن جیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جن کے بارے میں بڑا یقینی طور پر کہا جا رہا تھا کہ وہ سیٹ نکالیں گے، وہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ ڈاکٹر نثار جٹ وہ جو نثار چیمہ صاحب تھے وہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ NA54 سے چودھری نثار غلام سرور الیکشن ہار گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق الیکشن ہار گئے ہیں، امیر حیدر خان ہوتی الیکشن ہار گئے ہیں۔ تو بڑے بڑے سیاسی برج جن کے بارے میں کل میں نے کہا تھا کہ بڑے بڑوں کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے اور دھڑن تختہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ امیر مقام کو سوات سے شکست ہوئی ہے، جبکہ شانگلہ سے قومی اسمبلی کی نشست پر وہ کامیاب ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی رولا رپا جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو سیاست جو ہے عجیب و غریب گل کھلا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سمجھنے والوں کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔